الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش تبھی پوری ہوگی جب یہ قرآن ہمیں سمجھ آئے گا۔ الحمدللہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہم نے پچھلے ویک شروع کی، سورۃ الاخلاص ہم نے شروع کی، اور یہ ان 3 پناہ مانگنے والی صورتوں میں سے اوپر سے آئیں تو پہلی، نیچے سے جائیں تو تیسری صورت ہے، اور جس کے 3 کے گروپ کو کہتے ہیں کیا؟ معوذات کہتے ہیں۔ تو یہ 3 پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، تو جس میں سے یہ والی جو صورت ہے سورۃ الاخلاص، یہ میں نے پچھلی ویک بھی کہا تھا کہ اس دنیا اور کائنات میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ پہلے نمبر پہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت زیادہ 99.9% لوگوں کو یہ صورت کم سے کم یاد ہوتی ہے، جنرلی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ تو اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس کا میں نے ٹریلر پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورت جو تھی یہ ایک شٹ اپ کال تھی تمام مشرکین مکہ پر، تمام یہود مکہ پر، تمام نصارہ آف مکہ پر، جو بھی ارد گرد لوگ تھے ان سب کے لیے ایک بہت زیادہ شٹ اپ کال تھی۔ اور وہ شٹ اپ کال اس وجہ سے تھی کہ اس میں ان لوگوں نے آ کے پوچھا تھا کہ تم اپنے رب کا کیا بتاؤ؟ نسب بتاؤ۔ اور وہ اس سچویشن پہ آگے تھے کہ اچھا تم اب اگر تم سے مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب یہ بتا ہی رہے ہیں کہ آپ ایک نئے خدا کو، ان کی نظر میں نئے خدا کو لے کے آئیں، تو وہ کیا ہے؟ جیسے الیبریٹ کریں، بتائیں وہ ان کی نسل کیا ہے، وہ کس خداؤں کے فیملی سے، ٹری سے بلونگ کرتے ہیں۔ وہ تو لوگ نسب پوچھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی بتاتے تھے نا اپنے الفاظ میں کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ وہی ہے، یا تم ایک خدا کی عبادت کیا کرو، تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ جو 2 لائنر صورت ہے یہ ایک ایسی شٹ اپ کال تھی جس کے بعد یہ سوال پھر کسی نے نہیں کیا، ہر سوال کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو یہ ہم نے شروع میں اس کا جو اسٹارٹنگ ہم نے 3 پوائنٹ پڑھے تھے، اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کہو سے مطلب کہ کل سے مطلب ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور پھر تمام انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہا کریں کہ وہ اللہ ہے، یہ کوئی نیا گاڈ نہیں ہے۔ مطلب اس خدا کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے تھے، یہ کوئی نیا مارکیٹ میں خدا نہیں آیا، اور یہ واقعی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی بازار میں نئے خدا آتے تھے بکنے کے لیے، تو وہ اس خدا کا جو بت ہوتا تھا، بت مطلب ان کی نظر میں خدا، وہ اس کی پوری سائنس بتاتے تھے کہ وہ کون سا خدا ہے، کیا ہے۔ تو یہ کل هو اللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ ہے جس کو تم آلریڈی جانتے ہو، جس کو تم آلریڈی مانتے ہو۔ اب یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ مکے والوں کو کیونکہ ابھی مکے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پورے عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی فی الحال مکے کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں مکے کی بات ہو رہی ہے ابھی فی الحال؟ ابھی بالکل دین شروع ہوا ہے، ابھی عرب کے دوسرے علاقوں تک نہیں پہنچا، ابھی شروع کی بات ہے۔ تو مکے والوں کو اللہ کا انٹروڈکشن بہت اچھے طریقے سے تھا۔ کیسے؟ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ابرہہ والا جب حادثہ ہوا تھا، ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا، تو کس نے بچایا تھا؟ آخر میں دعا کس سے کی گئی تھی؟ عبد المطلب نے۔ پھر آخر میں دعا رب کعبہ سے دعا کی تھی نا کہ رب کعبہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ یہ پھر اللہ، پھر یہ اچھا مکے کا ہر بندہ جانتا تھا کہ ڈیوائن سورس جو ہے نا، سب سے مین جو ہے وہ تو اوپر والا ہی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اس کے سبارڈینیٹس ہیں، نعوذ باللہ، یہ اس کے کام کرتے ہیں۔ جیسے اگر بارش کے بت کو ہم پوجا کریں گے تو بارش کا بت جو ہے وہ آٹومیٹکلی لے کے اوپر سے ہی آئے گا۔ مشرک تھے نا، مشرک شرک کرتے تھے، تو وہ ان کا یہ بلیف تھا۔ اچھا یہ جس لاسٹ ٹائم ہمارے ڈسکشن میں مجھ سے یہ سوال مس ہو گیا تھا، جس سال یہ ابرہہ کا ہوا واقعہ، یہ سال کا ایک نام ہے، وہ کیا نام ہے اور کیوں مشہور ہے؟ یہ سال ابرہہ کے علاوہ بھی مشہور ہے۔ اس کو ایئر آف ایلیفنٹس بولتے ہیں نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہوا بھی تھا انسیڈنٹ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے۔ اچھا ویری گڈ۔ اس کو کچھ ایک نام کہا جاتا ہے عربی میں، آپ انگلش میں اس کو آلریڈی کہہ چکے ہیں، میں عربی میں پوچھا عام الفیل کا سال، ٹھیک ہے؟ تو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے، یہی وہ سال تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سال تھا جس میں ان کو پتہ تھا۔ اب یہ جو انسیڈنٹ تھا ابرہہ کا، آج کا مشرک بھی تو یہی یقین کرتا ہے نا کیا؟ ہاں ایونچولی مشرک جو ہوا نا، اس کا سورس اللہ تو ہے ہی نا،
اب جیسے جتنا جزاک اللہ بھائی جتنا بھی ہندو ہے وہ کیا ہے وہ تو مشرک میں ہے. مشرق میں ہے نا. ہندو بھگوان جو کہتے ہیں نا اوپر والا ایشور. اب آپ کو پتا ہے کہ ایشور نام کا کوئی گاڈ نہیں ہے, کسی بھگوان کا نام ایشور نہیں ہے. ایم آئی رائٹ نا جی بھائی؟ ہاں وہ لوگ آپ بولے تو میں سن رہا ہوں وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو وہ لوگ کچھ نام دیتے اور اس کے بعد یہ جیسے پورا سبارڈینیٹ سے وہ اللہ کو نام دیتے ہیں ایشور کا. ایشور از ناٹ اے گاڈ نیم, ایشور از دی گاڈ نیم. اسی لیے ایشور کے ماننے والے, ایشور کے نیچے والے جو لوگ ہیں, جس پہ وہ ایک دفعہ بڑا انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک نے, تو بڑا مشہور ہو گیا تھا 10-12 ایئرز بیک. نہیں اوم تو ان کا وہ نشان کا نام ہے, جو بڑا ان کا جو رام ہے نا, رام سب سے بڑا ہے نا ان کا اس فیملی کا, تو وہ اوم ہے جیسے ایک مطلب ایک کی طرف جانا یا بھگوانوں کی طرف جانا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا ہے بھگوان داس تو صحیح ہے. یہ آپ کہتے ہیں یہ بات پرانی, بہت پرانی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا فیمس کلپ ہے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے کہ اب اگر کسی نے اپنا نام رکھ لیا بھگوان داس تو یہ ہندی سنسکرت کے حساب سے صحیح نام ہے. کیسے؟ عبداللہ بھگوان داس رکھنا صحیح. اور اس طرح کے انہوں نے کئی نام بتایا تھے ہندی سنسکرت کے کہ وہ نام اگر رکھ لیا جائے تو وہ ہندی بولنے والا کا وہ نام رکھ لے اپنے مسلم بچے کا تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. تو پوری دنیا کے علماء نے ان کی ایسی ٹانگ کھینچی تھی کہ چھوڑا نہیں. تو ان کو آخر میں ان کو کہنا پڑا بھائی میں تو صرف وہ ساتھ میں وہ بڑے والے پنڈت بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی, وہ جو چل رہی تھی نا کیا نام تھا وہ جو داڑھی والے لمبے سے ہیں ان کے پنڈت. اینی ویز تو سم تھنگ جو ایک بڑے مشہور سے یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ مانتے ایک اللہ ہے, ایک کا ورڈ ہٹا دیں, اوپر والا دی ڈیوائن سورس, نیچے والے خدا. ڈیوائن سورس اونلی ون. ہاں ڈیوائن, لیکن وہ ون نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایشور کے اوتار. آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے گا کہ مجھے کہ آپ ہندو سمجھنے لگے, یہ نالج نام بھی یاد آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں برہما بولتے ہیں اللہ کو بیسیکلی برہما بولتے ہیں کہ برہما کے یہ ڈیلیگیٹس ہیں سارے. آپ دوبارہ ریسرچ کر لیجیے. ویسے ایشور بولتے ہیں, ایشور جو ہے وہ ہندی ورڈ ہے. ہاں ہندی میں تو بول رہا ہوں. سنسکرت میں آتا نا ہندوازم, تو سنسکرت میں اس کو برہما بولتے ہیں. نہیں تو وہ ایشور ایک ہے یہ مانتے ہیں. ہاں ڈیوائن سورس ہے کہ اس کے بچے ہیں سارے, اور ان کے بچوں میں جو بہت بڑا والی فیملی ہے وہ رام ہے. رام کی فیملی, پھر رام جس ہاتھی پہ بیٹھا وہ ہاتھی کی, گنیش کی فیملی, اور پھر وہ تو وہ ایشور کے اوتار بولتے ہیں. تو یہ سارے ایشور کے اوتار ہیں. اور اس لیے جو آپ ہنس رہے ہیں وہ ایکچولی مجھے یہ پچھلے اتنے سالوں میں ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ یہ ساری, تو وہ مجھے اس لیے نام یاد ہوتے ہیں. تو یہی وہ چیز تھی کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہو اللہ, تو مطلب یہ وہی ہے, وہی کون؟ اللہ. یہ بالکل ویسا ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں سے یار فلاں بندہ آیا تھا نا, کون یار؟ وہی اپنا جو ہوتا ہے نا جیسا کسی کا نام بتا کے. تو وہ بات ہوئی تھی, وہ اللہ ہے. اور یکتا کی ہم نے پچھلی دفعہ سائنس پڑھی تھی کہ ہوا مبتدا, ہم نے پڑھا تھا کہ وہی عبادت کرنے والا ہے, ہی والا جو ہے نا, ہی از دی اونلی ون. پہلے انٹروڈکشن کرا دیا. اچھا اس سورت کے پیچھے اس کا سوال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کس سوال کا جواب ہے سورت؟ یہ کس سوال کا جواب ہے یہ سورت؟ نسب کا جواب چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا سب ذہن میں رکھیے گا, یہ اس کوشچن کا آنسر چل رہا ہے. یہ تو سب سے پہلے تو بتا دیے کہ وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو, میں کوئی نیا خدا نہیں رہا ہے, وہ اللہ ہی ہے, لیکن وہ یکتا ہے. یہ اس سے کیا جڑ کاٹی کہ جو تم کر رہے ہو اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, وہ اللہ ہی ہے, وہ یکتا. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. یہ کون سی آیت بنی ہے؟ کون سی آیت بنی ہے؟ اللہ الصمد. ٹھیک ہے, اللہ الصمد. اب یہاں سے ہم آگے پڑھتے ہیں. اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے. عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے. الصمد قصد کرنا, بلند مقام جو بڑی زحامت رکھتا ہو, سطح مرتفع وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو, وہ سردار جس کی طرف حاجاتیں رجوع کرتا ہو, جس کی طرف حاجتیں تمہیں حاجت میں رجوع کیا جاتا ہو, ملا کے لکھ دیا, جس کی طرف حاجت میں رجوع کیا جاتا ہو. الصمد ہر چیز کا بلند حصہ, وہ شخص جس سے بالا تر کوئی. اچھا دیکھیں یہ اوپر کیا لکھا تھا,
یہ والا الصمد، ٹھیک ہے، الصمد. اب یہ کیا لکھا ہے؟ الصمد، ذرا سا زبردست. ہر چیز کا بلند حصہ وہ شخص جس سے بالاتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم، بلند مرتبہ، ٹھوس، جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو. المسمدو، ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو. المسمدو، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو. بیتم مسمدن، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو. بنا مسمدن، بلند عمارت. سمدہ و سمدہ الیہ سمدہ، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا. اسمدہ الیہ الامر، اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا. اب یہ جو جتنے لغوی معنی ہیں، ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیر صحابہ و تابعین اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں، انہیں ہم درج ذیل کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی انڈرسٹینڈ کرنے والا ورڈ ہے صمد. حضرت علی اکرمہ اور کعب احبس، صمد وہ ہے جس سے بالاتر کوئی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ نے ارشاد کیا کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں. ان کا ایک اور قول، وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم اور اپنی حکمت میں کامل ہو، وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں. اکرمہ کے دوسرے اقوال، وہ جس میں کوئی نہ چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. اس کے اہم معنی اقوال شعبی اور محمد بن القرضائی سے بھی منقول ہیں. مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جس کا قصد کریں اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں. اور کافی سارے علماء نے اس کا اپنے اپنے مطلب لکھے ہیں، تقریباً ملتے جلتے. اب غور کیجئے کہ پہلے فکر میں اللہ احد کیوں نہیں کہا گیا اور اس فکر میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل نہیں ہو. اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ الصمد کہنے کے بجائے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ صمد کہا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہے. مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو وہ کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں. بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے. اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق. کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز بدتر ہے. پھر چونکہ وہ الصمد ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں. دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی. نیز اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو. اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو. اس کی بندگی اور عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا. اب یہ بڑی واسٹ میننگ تھی الصمد کی. الصمد کی میننگ ابھی تک جو اس میں آپ لوگوں نے سمجھی، وہ آپ اگر اپنے الفاظوں میں ایلیبریٹ کریں تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ سب سے بے نیاز اور جس کی طرف وہ تو لکھا ہوا ہے. اور بتائیں ڈیٹیل. اللہ سب سے اوپر ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اب آپ نے پڑھا ہے اس میں صمد، الصمد، الصمد، الصمد اور صمد بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ بہت سارے واس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ وہ آخر میں مولانا نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ احد کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں نہیں کہا گیا؟ احد اللہ تعالیٰ سے ہی ایسوسیٹڈ ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور صمد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صمد کی جو صرف ہے وہ کسی دوسری مخلوقات میں بھی ہو سکتی ہے،
किसी सेंस में आपका बॉस समद हो सकता है, किसी सेंस में, किसी सेंस में हो सकता है बॉस, किसी सेंस में हमारा किंग समद है। ऑर्डरिंग लॉ नहीं, जुबैर भाई कह रहे हैं नहीं। जी जासिम भाई, जी रिजवान भाई, किसी किसी समद की खसूसियात तो हमने पढ़ा कि हो सकती हैं, बस मोर लाइक असमद, जब असमद कह दिया गया है तो वो बेसिकली इट बिकम्स जैसे कहते हैं ना हम प्रॉपर नाउन। सवाल ये है जिसमें जुबैर भाई कह रहे हैं नहीं, लेकिन क्या हमारे जो बॉसेस, सुपरवाइजर्स, देखिए अथॉरिटी कोई भी बड़ा भी अथॉरिटी में जो भी हो, वो समद की कैटेगरी में आ सकता है इन अ सेंस? अभी आप जो तशरीहात पढ़ रहे थे उसमें एक ये भी थी कि समद की ये भी डेफिनेशन है कि बादशाहत जिसके ऊपर ख़त्म होती है वही फाइनल अथॉरिटी, किंग, फाइनल किंग। ठीक है। छोटे छोटे अगर आप ट्रिकल डाउन कर दें तो लोगों के पास कोई ना कोई सीईओ कंपनी का, आप क्यों कह रहे हैं नहीं ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि बेनियाज का मतलब यही है कि बॉस के हाथ में हायरिंग फायरिंग का है ना? लेकिन फिर भी किसी न किसी सेंस में जाकर उसको वो डिपेंडेंट है ना किसी चीज़। नहीं, सीईओ, दी बॉस, दी ओनर। जितना बड़ी हो फिर भी उसको जो है वो यार कंपनी का ओनर आपको जब चाहे फायर कर दे, जब चाहे कुछ भी कर ले, उसको किसी से नहीं। कंपनी भी तो खत्म हो जाती है, वो क्या कर लेगा, वो उसको तो नहीं स्टॉप कर सकता, किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है ना वो चीज़ों के ऊपर, कोई ना कोई चीज़ हर है लॉजिक? हर इंसान डिपेंडेंट है। हर मखलूक। नहीं, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप उस एग्जांपल को लें। आपका बॉस, दी फाइनल अथॉरिटी, कोई तो कंपनी में होता होगा ना? आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड बड़ी एनवायरनमेंट चीजों में में हाँ, उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में तो वही है ना। क्योंकि हम इसलिए सोच रहे हैं कि हमें तो पता है कि इवेंचुअली अल्लाह ताला उसके दिमाग में डाल हाँ, रहे हैं। मैं तो नीचे की बात कर, हाँ उस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आइसोलेटेड उसमें तो वही है है ना, समद की कैटेगरी में आ जाता है ना। नजीब भाई आप कुछ कह रहे हैं? सेम चीज जो भाई कह रहे थे कि जो मटीरियलिस्टिक चीजों में वो है। ले भी सकता है, ले भी सकता है। हाँ, समद की कैटेगरी में आ जाता है, कहीं कहीं ना कहीं फॉल करता है। जासिम भाई जी जी क्या कहेंगे? मैं एग्री हूँ किसके साथ? जुबैर भाई के साथ? ये नजीब भाई के साथ। ठीक है, तो अब ये समझे, अब 3 मिनट पहले वाली बात पे आ जाए जो रिजवान भाई ने कही थी, समद की कैटेगरी में कोई भी फॉल करता है। आप घर के समद नहीं है? नहीं, अपने अपना नाम बताएं। नहीं, आपके वालिद है ना घर में? बोले नहीं मेरे वालिद हैं घर में। भाई हाँ सही ना, टेक्निकली गली में मोड़ दें गाड़ी, ठीक है। तो बचने का तरीका। हाँ इनकी तरफ इशारा था, मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कहीं पे भी जहां पे भी आपकी अथॉरिटी चल सकती हो या चल पाती हो, उन जगहों पे आप समद की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो जो बात रिजवान भाई ने कही थी वो थी बड़ी पॉइंट वाली, अल्लाह समदु, मतलब कि ये वो समद है जो सबसे बड़ा समद है। अब ये बताएं कि ये अल्लाह समद कहने के बाद, अब हमने पिछली क्लास में तकरीबन कुछ 5-7 मिनट हमने लगाए थे एक डिस्कशन पे अहद के नाम पे। अहद के नाम पे हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। समद के नाम पे क्या हो सकता है? समद भी तो बहुत सारे लोगों का नाम होता है, रख सकते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज इस पे क्वेश्चन, आपने ये कहा कि ये वो समद है जिसके ऊपर सारा मतलब इवेंचुअल ये, हाँ, अल्लाह समद। तो सॉरी मैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों मुशरिकीन का तो यही कॉन्सेप्ट था कि यार ये सारे इनकी मतलब एट्रीब्यूट्स डिफरेंट दिए हुए इनको, लेकिन इवेंचुअल वही है, तो यहाँ हम उसको कैसे सेग्रीगेट करें? वो मांगते उससे है ना। आप मिसाल के तौर पे जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था कि देखो इवेंचुअली तो सोर्स ऊपर से ही आ रही है, लेकिन हम जाते बॉस के पास हैं, बॉस से हम कुछ मांगते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें पता होता है, मुस्लिमों को पता होता है कि इवेंचुअली देगा अल्लाह ताला है। हम बॉस के सामने एप्लीकेशन रखते हैं, मांगते अल्लाह से हैं, एक्सपेक्ट उससे करते हैं। तो वो लोग क्या करते, वो कहते थे यही देगा, यही देगा। उनमें से कोई भी अल्लाह से नहीं मांगता था। तो फिर वो मतलब जो उनके होते गए थे उन्होंने तो अल्लाह से मांगा। हाँ, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जो है ना, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल, वो सारे मुवाहिद थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में पूरी बर्थ ट्री में कोई नहीं निकला। इवन के अगर आप बड़े हैरान होंगे, ये अबू लहब वाज द ओनली पीस, अबू लहब वाज द ओनली पीस जो इस तरफ आउट हो गया। अबू लहब जो था वो शुरू में नहीं करता था, लेकिन जब से भतीजे ने अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया ना, अबू लहब की जो थी ना, वो अभी आएगी अगली सूरत वही है। अबू लहब की जो था ना, वो पैसा कमाने वाला था, मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। वो लालची किस्म का ना, वो बुत की भी पूजा कर ले, जो भी कर ले, वो पैसे के लिए सब कुछ करता था। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ट्री में कोई भी बुत परस्त नहीं था। ऑल दो के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे ना, काबे की कीज़ उनके पास होती थी ना, जो आते थे बुत वही अंदर रखते थे,
सेट तो अंदर वही कहते थे ना, अंदर जो 300 प्लस बुत रखे हुए थे, तो लेकिन वो किसी की इबादत नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने फिर रब्बे काबा से मांगा। तो यहाँ पे अच्छा सवाल ये था कि क्या समद नाम रख सकते हैं? अब तो समझ रहे समद, सिर्फ समद भाई बोलते हैं ना, समद साहब रखे हैं, तो समद बोल सकते हैं, या इस पे भी वही लॉ चलेगा जो हमने पिछली क्लास में अब्दुल अहद पे डिस्कस किया था? मेरा ख्याल रख सकते हैं। समद रख सकते हैं क्या अंकल, आप क्या कहते हैं? समद रख सकते हैं, सिर्फ समद? हाँ रख सकते हैं, जिस तरह हद रखते हैं। हाँ, नहीं अहद भी रख सकते हैं। अहद रखते हैं तो, लेकिन हमने पिछले डिस्कस करना कि वो उसके साथ अब्दुल अहद लगना चाहिए। नहीं, सिर्फ अहद ही नाम मैंने सुना है, हाँ, लेकिन होना चाहिए अब्दुल अहद। तो क्या लगता है अब्दुल समद रख सकते हैं या सिर्फ समद भी? अल्टीमेट जो इसके मालिक है ना जी। अहद के और समद के, वो इंसान के ऊपर अप्लाई लागू नहीं होते, हाँ, नहीं होते, किसी पर भी अप्लाई। लेकिन समद की तो अभी हमने पढ़ा ना कि समद बहुत सारी चीज़ों में होता है, वह जो भूखा रह जाए, जो मोहताज ना हो, बहुत सारी अरबी में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आते हैं। तो ये भी उन्हीं नामों में से एक नाम है जिसको सेपरेट नहीं लेना चाहिए, अब्दुल समद बोलना चाहिए। मैंने एक फैमिली देखी है काफ़ी साल पहले, मेरे इन लॉज में, उन्होंने अपने बच्चों के नाम, अब मुझे बच्चों के नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन कुछ अब्दुल आली, दो ऐसे ही अल्लाह के कुछ नामों से रखा था। पहले दिन से इतने स्ट्रिक्ट माँ बाप थे, उन्होंने किसी को भी ना पूरे ख़ानदान में बग़ैर अब्दुल के नहीं बोलने दिया। वो घर में भी पूरा नाम लेते हैं। मेरे ख्याल से अब्दुल आली नाम था और एक और कोई नाम था, समथिंग नाम थे। तो मैंने बड़ा देखा उनको कि उन लोगों ने अपने बच्चों के नाम पूरे ख़ानदान से कहलवाए कि जी नो, मेरे बच्चे का नाम है अब्दुल समथिंग, अब्दुल आली था, पता नहीं क्या नाम थे। तो इस तरह अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के नाम जो है वो अगर रखें भी तो पूरा लें। और जो अक्सर ये हो जाता है ना कि हमारे कुछ दोस्तों के नाम होते हैं और उसके साथ हम उनके एक आध गाली लगा देते हैं साथ में, होता है ना? नहीं होता? आप ऐसे घूर रहे हैं, नहीं होता क्या? तो अक्सर ऐसे कोई नाम जो एक वैल्यू रखते हो ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन जनरली होता है कि हमारी वो केयर होती नहीं है, हम उस बंदे की पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके नाम की जो वैल्यू है ना वो नहीं देख रहे होते। तो नाम लेकर गाली ना दें तो बेहतर है, वैसे भी ना दें तो बेहतर है, लेकिन नाम लेके ना दें। भाई ये अब आपने कहा कि समद तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब समद नहीं हो सकता, तो फिर जब समद कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी नाम लेने में क्या हर्ज है? नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने यूज़ किया ना अपने लिए कुरान में समद के अरबिक कॉन्टेक्स्ट में बताया गया ना कि अरबिक कॉन्टेक्स्ट में उस सिचुएशन के लिए, उस बंदे के लिए बोला जा सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। लेकिन अस-समद जो है, अल्लाह हो समद, वो फिर अल्लाह की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे अब अब्दुल समद अगर रखें ना, उसमें मेरे ख्याल में अब अलिफ लाम भी आएगा, जिस तरह अभी अल्लाह समद अलिफ लाम है ना अरबिक में, ये उसको प्रोनाउन वो बना देता है प्रॉपर नाउन, बस ओनली फॉर अल्लाह। ठीक है, अगली आयत है जो कि क्या बनेगी अगली आयत? पूरा बताएं जी, क्या होगी? लम यलिद वलम यूलद, इसकी कोई औलाद नहीं। जी क्या होगी? लम यलिद वलम यूलद। स्मार्ट पीपल। लम यलिद वलम यूलद, मैंने आप पिछली दफ़ा आपको बताया था, और यह बहुत इजी है, आप गूगल भी रिसर्च कर सकते हैं इस पर। ये ज़रा सा युलद करने में पूरा मतलब चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको शायद बताया था या नहीं बताया था, या कभी डिस्कस हुआ होगा, ज़रा से साउंड की चेंजिंग से भी पूरा मतलब। मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो मैंने वो इस्लाम चैनल के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था कि दिल को क्या अरबी में बोलते हैं? जी बोले ना, मुस्कुरा रहे हैं। और कल्ब किसको बोलते हैं? कुत्ते को। कल्ब दिल, कल्ब कुत्ता, ठीक है। तो कॉफ और काफ जरा से साउंड के चेंज करने से, जरा सा अप डाउन करने से पूरा मतलब चेंज। इन रब्बी ला गफूर रहीम का क्या मतलब होगा? इन रब्बी ला गफूर रहीम, ला तो नहीं है, ला नहीं है। इन रब्बी लगफूर रहीम है। जरा से साउंड की जरा सी लेंथ बढ़ाने से ना, अब क्योंकि ये मेरा डोमेन है, मैं तजवीद टीचर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ इसमें जरा से साउंड चेंज। अक्सर मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बच्चों के पेरेंट्स इर्द गिर्द, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों के पेरेंट्स को, मेरा एक रूल है कि पेरेंट्स इधर उधर रहें, मैं क्लोज डोर्स में नहीं पढ़ाता। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि ज़रा सा इन्वॉल्व रहना चाहिए पेरेंट्स को। तो एक आध दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा, वो बच्चा कोई गलती कर रहा था,
تو وہ میں اس کو بول رہا تھا کہ نہیں میک اٹ لانگ، یو مسنگ دا مد، یو مسنگ دا مد مطلب کہ وہ آپ مد مس کر رہے ہو، میک اٹ لانگ میک اٹ لانگ. تو وہ کہتے ارے نعمان بھائی ذرا سا، تو وہ میرا معصوم سا بچہ ذرا سا، میں نے کہا بھائی جان پلیز لیٹ می ڈو مائی جاب. یہ ذرا سا ساؤنڈ لانگ اور شارٹ میں پورا مطلب چینج جائے گا. آج اگر پڑھنے والے کو نہیں ایمفیسائز کیا نا تجوید سے پڑھنے والے کو کہ ذرا سا ساؤنڈ چینج، جہاں پہ مد لگی ہوئی ہے، جہاں پہ الف ہے ساتھ میں، اب جہاں پہ واو ہے ساتھ میں یو ہے، یہ ایک قاعدے کا ایک لیسن ہے. الف واو دما، ہم دما بولتے ہیں، آپ لوگ پیش جو پاکستان میں پیش بولتے تھے نا، الف واو پیش کیا ہوتا ہے؟ قاعدے بھول گئے سب. ہاں الف واو پیش او ہوگا، اور الف واو پیش اگر کسی پڑھ لیا، جیسے اکثر بچے الف واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سب غلط ہو گیا. اب دکھنے میں کوئی غلطی، اتنی مائنر سی غلطی ہے، جب تک وہ الف واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو نہیں کرے گا، وہ ساؤنڈ پورا چینج جائے گا. دکھنے میں اکثر میرے پیرنٹس سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں الف واو پیش او، الف واو پیش او، ہاں بس ذرا سا لمبا ہی کیا نا اور کیا ہو گیا، پورا ساؤنڈ پورا میننگ چینج ہو جاتی ہے ذرا سے. لم یلج یا واو پیش اور یا واو پہ ہم پڑھتے ہیں یا پیش یو، لم یلد ولم یولد. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں، تو کوشش کرے گا نیکسٹ ٹائم یہی پڑھیں. اب یہ ہے وہ جو بہت امپورٹنٹ اس کی آیت ہے، لم یلد ولم یولد. سوال ذہن میں رکھیے گا، سوال ہے نسب کا، ٹھیک ہے؟ اس نسل کے سوال، ابھی تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بتا دیں، اب آ گیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. یہ آ گیا جی. اور اردو سب سے اچھی کس کی ہے آپ میں سے؟ اچھا کوئی اپنا نام نہیں لیتا یار، کون ٹرائی کرے گا؟ آج عمیر بھائی آپ پڑھیں. جی جی جی. مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں، اور ان میں شادی بیاہ اور توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. کسی کو پتا یہ مطلب ان دو کا مطلب پتا ہے؟ کسی کی ہے گاڑی اردو ہے کسی کی، کسی کو پتا؟ توالد و تناسل، تولیے نہیں، تولیے نہیں. انکل آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے توالد و تناسل؟ تناسل کیا ہوگا؟ ارے اتنا سوچ رہے ہیں، سیدھی سے مطلب ہے جس جنریشنل، ہاں ریجن، یہ پروسیس توالد و تناسل. بیٹا پیدا ہوا، باپ سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے سے اگلی اولاد، اگلی اولاد، توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. مطلب یہ اوپر بات کیا چل رہی ہے کہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ خدا جو ہوتے ہیں نا وہ توالد و تناسل کے سسٹم میں ہوتے ہیں. یہ بدھ بھی چھوٹے خدا کا ایک بیٹا بھی کوئی چھوٹا خدا ہوگا. پھر جب یہ اس کا باقاعدہ پتہ نہیں آپ کی اتنی، آپ کو میں اور بہت پیچھے لے کے جاؤں تو حضرت ابراہیم کے جو چچا یا والد آزر جو تھے، جو بت بناتے تھے، آپ کو پتہ ہے ایک بت تھوڑے سے بعد اس کی کلے سے اس کو لمبا کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. یہ تک اتنی جہالت پہنچ چکی تھی کہ اس کے اسکلپچر کو بڑا کر دیا جاتا تھا کچھ سالوں کے بعد کہ یہ بڑا ہو گیا اور اب یہ اس کا بچہ آ گیا ہے. اتنی زیادہ جہالت ہو چکی تھی، اتنی زیادہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ تو یہ سب ہوتا تھا. تو وہ توالد و تناسل مطلب ان کے باقاعدہ ان پتھر کے بتوں کے بچے ہو رہے ہوتے تھے، باقاعدہ وہ چل رہا ہے. جی اس جاہلانہ تصور میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور برتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی. چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں. ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا. ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملط ہوتے رہے ہیں.
بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنی بنایا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ توالد تناسل سے پاک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جس کو لا ولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسانی ذہن اس کو مان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اور کون ہے اس کے بعد وارث ہوگا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایک تو نسب کیا ہے، دوسرا اس کے بعد وارث کون ہوگا، مطلب اس کی ری جنریشنل کون ہے، اس کے بعد کون ہے، تاکہ اگر ہم، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اگر آپ پرانی اسٹوریز پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تو پرانے زمانے میں ہوتا بھی یہ تھا کہ جب مارکیٹ میں نیا خدا آتا تھا تو اس کی جو مطلب قبیلے سے جو بھی لا رہا ہے نا، مطلب جو بھی لے کے آیا، جس شہر سے جس کنٹری سے بھی لے کے آیا، وہ وہاں کھڑے ہو کے اس کی پوری بتاتا تھا کہ بھائی آپ لوگ اس کو چھوڑیں، یہ سر آ گئے ہیں نئے والے، ان سے کریں، یہ ان کا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہے، مطلب یہ وائی فائی کے سگنل ان کے بڑے اسٹرانگ ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، تو سب وہ بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ جی یہ اس کے وارث میں سے ہیں، ان کی وراثت میں اس خاندان سے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوتا تھا کہ ان کے وارث کون ہوں گے اس کے بعد۔ جی، ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقی طور پر بیان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے۔ اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو، اور اس کے افراد خدائی اوصاف، افعال اور اختیارات میں شریک ہوں۔ یہ بات خدا کی صرف نسلی اولاد فرض کر لینے ہی سے لازم نہیں آتی، بلکہ کسی کو متبنی فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے، کیونکہ کسی کا متبنی لا محالہ اس کا ہم جنس ہی ہو سکتا ہے، اور جب معاذ اللہ وہ خدا کا ہم جنس ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدائی کے اوصاف بھی رکھتا ہے۔ جی رضوان بھائی، یہ والا پورشن سمجھائیے گا کیا ہے؟ اول میں کیا سمجھا؟ کون سمجھا؟ کہ وہ ایک ہے تو خدائی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ خدا کا بیٹا ہی نعوذ باللہ خدا کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ نہیں، خداؤں کی جنس نہیں ہے، تو ایک ہی ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، وہ مشکل ہے؟ کیا مطلب پڑھا ہے اس کا کیا مطلب؟ فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا متبنہ لا محالہ اس کا ہم جنسی ہو، اس کا جو وارث ہے وہ اس کے جنس کا، وہ اسی جنس سے ہو، اس کا جو وارث اس فیملی سے ہو، اسی جنس سے۔ ٹھیک ہے جی جان بھائی، ایک دم سوال پوچھ گیا۔ دیکھیں اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ کیونکہ جب تک یہ آپ لم یلد ولم یولد سمجھیں گے نہیں نا، تو اس صورت کا مزہ پورا نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک ہی آخری آیت بچی ہے، یہ سمجھیں کہ اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خدا کی کوئی جنس ہو، یہ ایک کانسیپٹ ان کا چل رہا تھا کہ کوئی ایک پورے جنس اور توالد و تناسل کے سسٹم سے چلتا ہوا ہے۔ اگر تو ایسا ہے نا تو پھر وہ خدا بھی پھر فلاں اسی جنس سے ہوگا، تو اگر وہ اللہ کا بیٹا کسی کو مانیں گے تو پھر وہ اللہ جیسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا بیٹا اللہ جیسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ڈیوائن سورس ہے تو پھر نیچے بھی کوئی ڈیوائن سورس ہونی چاہیے۔ اگر تو بیٹا کسی کو مانو گے تو پھر وہ اس جنریشن سے نہیں ہو سکتا، انسان سے نہیں ہو سکتا پھر وہ،
ٹھیک ہے. فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں بول دیا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اول تو یہ چیز سمجھ آئی, یہ سمجھانے کے لیے چل رہا ہے. یہ دوم کہاں چلا گیا جی, نمبر دوم یہ کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ نرد و مادہ میں اتصال ہو, اور کوئی مادہ باپ اور ماں کے جسم سے نکل کر بچے کی شکل اختیار کرے. بس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ایک مادی اور جسمانی وجود ہو, اس کی ہم جنس کوئی اس کی بیوی بھی ہو, اور اس کے جسم سے کوئی مادہ بھی خارج ہو. جی یہ والا سمجھا ہے, یہ صحیح ہے, یہ کلیئر ہے جی نعمان بھائی, صحیح ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا سمجھا, یہ نمبر 2 کیا تھا؟ یہ ہے کہ اگر تو یعنی کہیں کہ ری جنریشن ہو ہے تو کوئی ہم یعنی سیم جنس نہیں ہو سکتی, کوئی بیوی بھی ہو, اور جو ہیومنلی باڈی کے فنکشن ہیں وہ ہوں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ یہ سارے جواب چل رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کا بیٹا کسی کو مانیں گے تو اس کا مطلب نمبر 2 میں یہ ہے اس کا کوئی جسم بھی ہوگا, پھر کوئی بھی کسی بھی لیول کا کسی بھی قسم کا جسم ہوگا, کسی بھی کوئی بھی مخلوق لے لیں, اگر اس کا ری جنریشن ری برتھ سسٹم ہے, کسی بھی جنات کا بھی ہے, جانوروں کا بھی ہے, پودوں کا بھی ہے, سب چیز کوئی نہ کوئی باڈی رکھتا ہے. ایک دانے سے پھٹ کے وہ پودا جو نکلا وہ دانا ایک باڈی رکھتا ہے. کوئی بھی باڈی کو جسم ہونا ضروری ہے. تو اگر تو اللہ کا بیٹا مانو گے تو پھر اللہ کا پھر تمہیں جسم بھی ماننا پڑے گا, وہ جسم کس لیول پہ ماننا پڑے گا وہ بھی ہے. یہ اگلا پڑھیں. سوم یہ کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جہاں بھی ہے, اس کی علت یہ ہے کہ افراد فانی ہوتے ہیں, اور اس کی جنس کے باقی رہنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو جس سے ان کی نسل آگے چلے. بس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ بذات خود معاذ اللہ فانی ہو, اور باقی رہنے والی چیز خداؤں کی نسل ہو, نہ کہ ذات خدا. نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام فانی افراد کی طرح نعوذ باللہ خدا کی بھی کوئی ابتدا اور انتہا ہو, کیونکہ توالد و تناسل پر جن اجناس کے بقا کا انحصار ہوتا ہے. ان کے افراد نہ ازلی ہوتے ہیں اور نہ ابدی. جس کا کون مطلب بتائے گا جی؟ وہی بتا رہے ہیں کہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے اگر, تو پھر اس میں جبھی جنریشن ہوگی. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ کہ جب اس کی اولاد آئے گی تو اس طرح اللہ کے بیٹا ہوں گے اور نسل چلے گی, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فانی ہوں گے. ویری گڈ. تو تیسرے میں یہ آپ سمجھا کہ اگر اللہ کا بیٹا مانا جائے گا تو پھر یہ بھی مانا جائے گا کہ بیٹا جب آتا ہے تو باپ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. باپ جائے گا تو بیٹا آئے گا, اور ری جنریشن پھر تو اللہ پھر فانی کی کیٹیگری میں نعوذ باللہ ڈالے گا. تو یہ بھی نہیں ہے جی. چہارم ایک سیکنڈ, آپ سے اتنا لمبا پڑھ لیا جائے گا یا کسی اور سے بول دوں؟ جی جی بھائی چلے آپ پڑھیں. اچھا انکل آپ پڑھیں گے چہارم سے. چہارم یہ کہ کسی کو متمنا بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک ناولد شخص اپنی زندگی میں کسی مددگار کا کسی مددگار کا اور اپنی وفات کے بعد کسی وارث کا حاجت مند ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, اس ذات پاک کی طرح لازمت وہی سب کمزوریاں منسوخ کر رہا ہے جو فانی اشخاص میں پائی جاتی ہیں. جی ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور الصمد کہنے سے کٹ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے سے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی اولاد, اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی. پھر چونکہ ذات باری کے حق میں یہ تصورات شرک کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص ہی میں ان کی صاف اور قطعی و حتمی تردید کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا, بلکہ جگہ جگہ اس مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیں. مثال کے طور پر ٹھیک ہے, یہ سورۃ النساء کی 171 آیت. اللہ تو مثال کے طور پر یہ آیات ذیل ملاحظہ ہوں
इन्नमल्लाहु सूरत निसा उर्दू तर्जुमा पढ़ लें। सूरत निसा 171 अल्लाह तो एक ही खुदा, अल्लाह ताला बस एक ही खुदा है, वो पाक है, इससे कोई वो पाक है इससे कि कोई इसका बेटा हो। आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, सब इसकी मिल्क हैं। जी अगली आयत। ला इन्नहुम मिन इफ्किहिम ला यक़ूलूना वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून। लकाज़िबून। खूब सुन रखो, खूब सुन रखो। ये लोग दरअसल अपनी मन गलत से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, फिर वाकई ये कतई झूठे हैं। अगले तर्जुमा पढ़ लें सिर्फ। उन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खुद जानते हैं कि ये लोग की हैसियत से पेश किए जाने वाले हैं, और लोगों ने इसके बंदों में से बाद को उसका जुज़ बना डाला। हकीकत ये है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। यहाँ से और लोगों ने जिन्हों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो उनका खालिक है, और उन्होंने बेजाने बुझे इसके लिए बेटे और बेटियाँ घर ली, हालांकि वो पाक और बाला तक है इन बातों से जो वो कहते हैं। वो तो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है। आसमानों का मौजूद ये कंफ्यूजन है, वो तो आसमानों और ज़मीन मौजूद है, मौजूद है, उसका बनाने वाला है। इसका कोई बेटा ठीक नहीं लिखा जी मौजूद है, इसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई इसकी शरीक ज़िंदगी ही नहीं है। इसने हर चीज़ को पैदा किया है। और अगली आयत। उन्होंने कहा कि खुदाए रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, पाक है वो बल्कि जिनको ये इसकी औलाद कहते हैं वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है। यूनुस। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। सुभान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है सब इसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल की आखिर दलील क्या है? क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहते हो जिन्हें तुम नहीं जानते? तारीफ कहो, तारीफ। और ऐ नबी कह दो, तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में इसका शरीक है, और ना वो आजिज़ है कि कोई इसका पुश्तबान हो। सूरह मोमिनून। अल्लाह ने किसी को अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया और कोई दूसरा खुदा इसके साथ नहीं है। इन आयात में हर पहलू से इन लोगों के अक़ीदे की तब्दील कर दी गई है जो अल्लाह के लिए नस्वी औलाद या मुतवन्ना बनाई हुई औलाद तजवीज़ करते हैं, और इसके गलत होने की दलाइल भी बयान कर दिए हैं। ये और इसी मज़मून की दूसरी बहुत सी आयात जो कुरान मजीद में सूरह इखलास की बेहतरीन तफसीर करती हैं। अब लम यलिद वलम यूलद पे अल्लाह ताला ने इतना एम्फेसाइज करके बता दिया कि ना अल्लाह की कोई औलाद है और ना वो किसी के औलाद है। ये इससे ये वही जड़ कट गई कि वो जो पूछते हैं कि तुम्हारा नसब क्या है, तो नसब का तो सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के ना नसब से है और ना इसके कोई नसब है, आगे भी कोई नसब नहीं है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले लास्ट आयत पढ़ के इसका ख़त्म कर लें, और आखिरी आयत है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। जी सामने रखनी चाहिए जी। क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में शुरू के अंदर जो तस्वुरात थे वो डिफरेंट थे, लेकिन अब जो है बहुत बड़े अरसे से ट्रिनिटी का जो तस्वर है क्रिश्चियनिटी में और हिंदुइज्म में, उसके ऊपर रोशनी डाल। जी मैंने कहा बस ये पार्ट ख़त्म कर ले, फिर उसी पे पूरी डिस्कस करना है अगले 15 मिनट, ठीक है। बस ये आखिरी 4 लाइन है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। आखिरी आयत है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। असल में लफ्ज़ कुफू इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं नज़ीर, मुशाबा, मुमासिल, हम रुतबा, मसावी। निकाह के मामले में कुफू का लफ्ज़ हमारी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, और इससे मकसूद ये होता है कि लड़का और लड़की माशरती हैसियत से बराबर के जोड़ हों।
پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو یا اپنی صفات، افعال و اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، سمپل ہے بہت زیادہ کہ اس کے کوئی لیول کا بھی نہیں ہے۔ مطلب اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا بتایا کہ سب سے پہلے تو اللہ وہی ہے جو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں بتایا کہ سب سے بے نیاز ہے اور اس کو کوئی محتاج، ہی از دا سپیریئر ون، ہی از دا مین ون، جس میں ہم نے صمد، یہ بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ وہی صمد ہے، پھر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ اس کی اولاد ہے، یہ بھی جڑ کٹ گئی، اور آخر میں وہ ہر چیز سے سب سے زیادہ بڑا ہے، اس کی ویلیو کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ اب یہاں تک جو آپ نے پڑھا اس میں آپ کو کیا لگا؟ جو ہم نے ابھی جب انکل پڑھ رہے تھے لم یلد ولم یولد، اس میں جو تقریباً کوئی 11 آیتوں کے آپ نے ترجمات پڑھے، اس میں آپ کو کیا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو بار بار قرآن میں، یہ تو صرف 11 یہاں پہ لکھی تھی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا تم کسی کے سے شریک مت کیا کرو۔ تو یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو، شرک از ایکسٹریملی سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی گناہ کا فتویٰ ہے، ایک پورے قرآن میں ایک ہی گناہ کا فتویٰ ہے جس کا آنسر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ وہ کون سا گناہ ہے اور کیا ہے اس کا؟ معافی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، مرنے سے پہلے اس نے معافی نہیں مانگی، تو کیا چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی معاف کر دے؟ چانسز ہیں، مے بی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، قرآن میں تو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ نہیں، مے بھی ہو سکتا ہے۔ یا آپ یہ ورڈ لگا سکتے ہیں کہ بھائی واللہ عالم، وہ اللہ ہے جس کو چاہے کر دے، کیا آپ یہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تو اللہ ہے، وہ تو فائنل ورڈنگ تو اسی کی ہے، لیکن جو انہوں نے بتا دیا ہے ہمیں قرآن کے تھرو، اس کی بیسس پہ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا تھا۔ آف کورس یہ جتنے ہم سوال کرتے ہیں یہ سارے سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ واحد گناہ ہے جس کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ دے دیا کہ جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مرا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، فکس اینڈ فائنل۔ جی اس میں آج کے دور کی بھی وہ آتی ہے، مطلب اب جس طرح ہم سارے بہت مٹیریلسٹک لوگ ہیں، جی لوگ کسی سے مطلب آس لگانا یا کسی سے سوچ رکھنا کہ یار یہ میرا فلانا چیز میں یہ ہیلپ کر لے گا، یہ کام آ جائے گا، تو یہ بھی کسی کیٹیگری میں اس میں تو نہیں آتا شرک بارے میں۔ اچھا دیکھیں، جو اقسام شرک ہے نا، جو شرک کے جو اقسام ہیں اس میں اگر تو سامنے والا، یہ آپ سیدھے لگا لیں میرا باس ہی میرا سب کچھ ہے، میرا سپروائزر ہی سب کچھ ہے، وہی مجھے آگے لا سکتا ہے، وہ اگر تو یہ بلیو ہے کہ اگر اس نے نہیں دیا تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر آپ اس شرک کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں بڑی زبردست ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، اقسام شرک کی ایک بہت لمبی ٹاک ہے ان کی، وہ سننے کے بڑے مزے کی ٹاک ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ ہم شرک ایسی جگہوں پہ گھٹ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ جو سامنے لوگ ہیں ان میں یہود بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ اب جو مشرک ہیں اور کرسچن جو ہے سامنے ہیں، اور یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، ان تینوں پہ یہ آیت لگتی ہے۔ اب جو کرسچنز ہیں، یہ میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شرک بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سینسٹیو، بہت ہی ڈینجرس ایشو ہے۔ ہم کیسے فال کر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم ان کنٹریز میں رہنے والے کیسے فال کر جاتے ہیں کہ کرسچنز کا بلیو ہے، جب جیسے انکل نے کہا ٹرینٹی کسی کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نو، فادر سن ہولی گوسٹ۔ ہاں، کون؟ فادر اللہ، سن عیسیٰ علیہ السلام، ہولی گوسٹ جبریل علیہ السلام۔ بالکل، ٹرینیٹی کہتے ہیں فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ۔ فادر اللہ کو، کیونکہ اللہ کا نے معجزہ دکھایا تھا، وہ ہولی گھوسٹ وہ لے کے آئے تھے، وہ جو جن کی نظر میں کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ٹرینیٹی ایک یہاں پہ چلتا ہے۔ اب یہ چیز ہم کیسے فالن کر جاتے ہیں، اور جب پتہ نہیں آپ
کرسمس کے ٹائم پہ تھے میری کلاسز میں کہ نہیں. میں ہر سال میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو کرسمس کا وقت آتا ہے ہماری کنٹریز میں خاص طور پہ, اور مجھے تو خیر اس سال پتہ چلا کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بھی بھائی زبردست کرسمس من رہی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ہائی لیول پہ چل رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتہ تھا. ہاں ہیلووین بھی مجھے پتہ چلا. تو وہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی طور پر اگر آپ نے کسی بھی لیول پہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں کرسمس کی بات کر دیتا ہوں یہاں پہ, کہ آپ نے کسی بھی لیول پہ اگر اس کو سیلیبریٹ, اس کا پارٹیسپیٹ, یا کسی بھی لیول پہ آپ اس میں انوالو ہوئے, تو آپ اقسام شرک میں انوالو ہو گئے کسی بھی لیول پہ. جی اب جی جو بچوں کی اسکول میں ساری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں اچھا وہاں بچوں کا اسکول کا جو مسئلہ ہے نا, وہ تو بہت دور کی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے بچوں کو آپ ایک سرٹن لیول پہ منع کر سکتے ہیں, بہت زیادہ بچے جا کے وہاں پہ بات نہیں کر سکتے. آپ جیسے میرے بچوں نے بچپن سے کرسمس پارٹس میں حصہ نہیں لیا, جہاں سے وہ مطلب ایئر 4 کے بعد جب الاؤ ہوتا ہے کہ چھٹی کرا لی, یا اکثر میں کرسمس کے دنوں میں کیونکہ چھٹیوں سے بالکل تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے, میں حرم لے جاتا ہوں ان کو اکثر. تو جتنا آپ روک سکتے ہیں بچوں میں بلیو ڈال دیا. یہ تو چلیں بچوں والی بات ہو گئی. ہم بڑے ہیپی کرسمس, میری کرسمس یا ہیپی ٹو یو, یہ سب کرتے ہوئے ہم اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. اور کسی سے بھی گفٹ لے لینا, کسی آپ کے نیبر نے آ کے آپ کو چاکلیٹ دیا, آپ نے کہا تھینک یو, ارے فیرو روشے آ گئی, زبردست, ویری گڈ. یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی سے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے, جتنا غصہ اللہ تعالیٰ نے شرک پہ دکھایا ہے نا اتنا کسی اور چیز پہ نہیں ہے. اب مجھ سے اکثر میرے جو باقی کے جو سیشنز ہیں اس میں اکثر ٹیکسی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے پیسنجر بیٹھا, پیسنجر نے بیٹھتے ہی بول دیا کیا, ہیلو میری کرسمس. اب ہم کیا کریں, ہم بھی اس کو بول دیتے ہیں میری کرسمس ٹو یو. تو آپ کیا کریں, میں نے کہا بھائی آپ نہیں بول سکتے, یو کانٹ سے دس. آپ اس کو ہیپی ٹو یو یا کچھ بھی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ٹال دیں, لیکن آپ نہیں بول سکتے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النساء کی جو سورۃ المائدہ کی جو اینڈنگ ہو رہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا, سورۃ المائدہ کی کبھی اینڈنگ پڑھے نا تو بڑی غصے والی اینڈنگ ہے. سورۃ المائدہ کے اینڈ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, یہ آپ سمجھے کہ ٹائم فارورڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو کٹہرے میں بلائے گا, تمام انبیاء کو. اس میں سب سے پوچھے گا ہاں بھائی تمہارے لوگوں نے تمہیں فالو کیا نہیں کیا, کہ ہر نبی سے پوچھا جائے گا. پھر اس میں لکھا کہ پھر ہم عیسیٰ کو بلائیں گے اور عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا, عیسیٰ کو نا خود سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے. تو حضرت عیسیٰ فون ہاتھ اٹھا کے بولیں گے اللہ تعالیٰ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا, آپ تو ہر چیز کا جانتے ہیں, میں نے ایسا نہیں کہا, یہ لوگ خود کرتے تھے اور آپ سب سے بڑے بے نیاز ہیں, آپ چاہیں تو معاف کر دیں, آپ چاہیں تو رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ دکھایا سورۃ المائدہ کے اینڈنگ پہ کہ ان کے بارے میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. باقاعدہ آیت کوٹ کی کہ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا, آپ سب سے بے نیاز ہیں, اب آپ چاہیں تو معاف کریں, چاہے تو ان کو سزا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس معاف کی بات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے آگے بات کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے کر کے آیت صورت ختم کر دی, وہاں پہ آیت ختم ہو گئی. تو انتہائی زیادہ ڈینجرس ایشو ہوتا ہے یہ والا جو لم یلد ولم یولد والا ہے. تو کسی بھی لیول پہ آپ کو کہیں بھی کوئی دیوالی یا کوئی بھی ایسی جو جس کو کہتے ہیں نا مذہبی تہوار ہوتے ہیں, ان میں کسی قسم کی بھی انوالومنٹ جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے, ہر حال میں بچنا چاہیے, چاہے کتنا بھی کچھ ہو. کچھ کہہ رہے ہیں مطلب اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غصہ آئے گا نا, سب سے زیادہ وہ اسی بات پہ یاد رکھو. اور جو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہم شیطانیاں کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کوئی ایک چیز اگر والدین کو بہت بری لگتی ہے تو وہ ایک دم غائب و غضب میں آ جاتے ہیں. تو اسی انالوجی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو شرک کا جو معاملہ دیکھیں, اچھا چلیں اوپر سے وسیم بھائی, جاسم بھائی, آپ لوگ مل کے اوپر سے کچھ اگر 10 بڑے گناہ گنوائیں تو کیا ہو سکتے ہیں اوپر سے؟ کفر, مطلب کفر کو کھول دیں, شرک نہیں, کفر تو یہ نا کہ رب کو یہ پہ یقین نہیں ہے, ایتھیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور شرک ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ کو نہ ماننا اور شرک ایک ہی بات ہو گئی نا. شرک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی شریک کرتے ہیں, مطلب تو یہ سیکنڈ ہو گیا. پہلے تو کفر ہو گیا نا, آپ نے مانا ہی نہیں, آپ مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کفر کہتے ہیں نہ ماننے کو. تو اگر وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے یا شرک کر رہا ہے تو دونوں نہ ماننے کی کیٹیگری میں آ گئے. چلیں 2 لے لیا. اور تیسرا آپ کا وہ ہے یہ سود. ٹھیک ہے, اور 3 5 10 پورے کر لیتے ہیں. قتل 4 ماں باپ کی نافرمانی 5, یہ بڑے میں سے
ٹھیک ہے. 5 زنا 6 رشوت 7 جھوٹ رشوت بڑا گناہ ہے. کہہ رہے ہیں تو ہوگا. چغلخوری چغل خوری. آپ نے ابھی کیا بولا بیچ میں؟ جھوٹ, شراب شراب, فساد پھیلانا فساد, اور 10 سے زیادہ ہی ہو گئے. اچھا یہ جو گناہ ہیں ان میں سے آپ نے جتنے بھی نام لیے نا, اس میں سے شرک کو ہٹا کے باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کی کیا معافی پاسبل ہیں؟ اچھا چلیں میں اور اس کو الیبریٹ کرتا ہوں. کیا شرک کی معافی پاسبل ہے؟ پکا شرک, پراپر شرک, مطلب اللہ کا بیٹا والا شرک, پراپر مطلب کائنڈ آف شرک نہیں, پراپر شرک. مرنے سے پہلے اگر کوئی, سوال میرا سمپل سا ہے, میں بات ہی نہیں کر رہا, سچویشن نہیں دے رہا آپ کو میں. کیا شرک کی معافی پاسبل ہے, پراپر شرک کی؟ کرسمس والے دن ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ نہیں ہے کیا کیا اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ والا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا وہ اگر معافی مانگ رہا ہے تو پھر تو ہے, اگر مانگی نہیں تو پھر ہاں میں کہہ رہا ہوں معافی آف کورس زندگی میں ہی نا, میں تو آپ کو سچویشن نہیں دے رہا کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے. اگر مانگ رہا ہے ہاں ایک شخص پکا مشرک ایکچوئل کیٹیگری والا مشرک, وہ اگر معافی مانگے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ معافی تو ہر چیز, شرک کی بھی, زندگی میں تو ہر چیز کی معافی. شرک کی بھی سوچ رہے ہیں. اگر وہ معافی مانگ کے رکے نہ ریپیٹ کرنے کی, نہیں ریپیٹ بھی کر رہا ہے. دیکھیں معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں سچی توبہ. پھر توبہ کیا کری ہے. بھائی ایک جس دن معافی مانگ رہا ہے نا اس دن صحیح تھا, وہ اگلے دن دوبارہ شروع کر دیا. پچھلے معاف ہو گئے, اگلے کاؤنٹ ہو گئے. ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں کیا کہہ رہے ہیں, پچھلے تو سر معاف ہو کہہ رہے ہیں پچھلے معاف ہو گئے اگلے شروع ہو گئے. جس دن معافی مانگی اس دن سچے دل سے مانگی. نیت, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یار میں کل پھر یہی کروں گا, ابھی میں معافی مانگ سچے دل سے. معافی بھی اللہ تعالیٰ تو کو اتنی ہی عزیز ہے. اچھا شرک کی معافی ہے, سمپل ورڈ میں. زبیر بھائی آپ نے بھی یس بولا تھا, نو بولا تھا؟ میں نے یہ لیکچر لیا ہے. اچھا یار بہت چیمپئن ہیں آپ یار. سر لگ رہے یار ہمیں پتہ ہے چپ رہتا یار, ایک تو یہ لوگ پہلے آتے رہے نا میرے پاس اس لیے. اچھا تو بات پھر آگے بڑھاتے ہیں. اچھا تو شرک کی آف کورس معافی ہے, شرک کی آف کورس معافی. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کی زندگی میں جو بھی آپ کریں گے معافی ہے. اب مرنے کے بعد آپ مر گئے, شرک انکلوڈنگ شرک, کیا باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ شرک مرنے کے بعد؟ باقی سیٹ آف ہو سکتے ہیں ان کے دوسرے اعمال سے, اچھے اعمال سے. ہاں معافی کہہ رہے ہیں, معافی تو شرک انکلوڈنگ کہہ رہا ہوں میں, انکلوڈنگ شرک بھی ہے اس کے, اور شرک میں مرا ہے, وہ شرک میں مرا ہے, اور باقی بھی گناہ ہے. معافی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ تو پھر وہی ہوگا نا میزان آپ کے سارے گناہوں کو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں شرک پلس ادر بھی ہیں. ہاں شرک کی تو نہیں ہے. خالی شرک ہی اس کے. بھائی ایک بہت ہی پائس آدمی, جان پال کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے, پوپ کو نا, بڑے والے کو, سب سے اچھا آدمی, سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا, سب کچھ نا, سب صاف ستر پوتر آدمی مر گیا. ہاں شرک پہ ہاں مشکل نہیں, مشکل ہے. مدر ٹریسا مری ہیں, مدر ٹریسا. میں آئی تھنک میرے قریب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ کو اپن جو ہے اپنے رولس میں وہ نہیں کر سکتے, کیا بولتے ہیں, باؤنڈری نہیں ڈال سکتے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, وہ اس کی مرضی ہے. وہ اس لیے تو اللہ ہے, اس کی مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریکلی اللہ کی صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو کہتے ہیں وہی, اب انسان تو نہیں ہے نا, لیکن اللہ اگر فرض کر لے قیامت دن اللہ والا کہ پوپ کو میں معاف کر دوں, اب کون ہے جو اللہ کو اٹھ کے پوچھے کہ بھائی ارے اب بولے کیسا معاف کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو وہ والی بات ہو رہی ہے نا میرے خیال سے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا گیا ہے, اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ اپ رول سیٹ کیے گئے ہیں دین کے لیے, وہ ہمارے لیے کیا, اللہ اپنے لیے نہیں کر رہا. جو سورہ مائدہ کی آخری آیت اس میں وہ کہ میں اللہ معاف کر سکتا ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری آیت میں یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو سزا دیں گے. نہیں, وہ تو بہت جگہوں پہ قرآن میں سورۃ النساء کے 4 رکوع میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, وہ بہت مشرک جو ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے گی, عذاب عظیم دیا جائے گا ان کو. وہ تو بہت جگہوں پہ ہے. یہ تو ابھی آپ نے پچھلے لیکچر میں حضور کے چچا کا ہی بتایا نا کہ انہوں نے آخری وقت تک حضور کی کتنی مدد کی. چلیں باقیوں نیک انسانوں آج کی مدر ٹریسا کو تو چھوڑیں, تو رسول اللہ کی کتنی ہیلپ کی, کتنی مدد کری.
آخری وقت تک رسول اللہ سامنے کہہ رہے ہیں ان کے کان میں بول دو، اور نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہولڈ آن. بس. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں، بار بار میں ریپیٹ کیا ہوا ہے پچھلے کئی دفعہ پہ، یہ قرآن لکھ دیا گیا تھا کائنات بننے سے پہلے، لکھ دیا گیا تھا کائنات بننے سے پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رولز اپنے لکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت پکا ہے. شرک از دا اونلی گناہ جس کے بارے میں آپ میں بھی نہیں کہہ سکتے، میں بھی نہیں کہہ سکتے. کلیئر شرک. اقسام شرک پہ آپ کو نہیں پتا. اقسام شرک پہ مطلب یو کین ناٹ بی، جیسے اگر کوئی ہندو مر رہا ہے یا کوئی ایک کرسچن عیسائی مر رہا ہے یا یہودی مر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے جی کلیئر، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کی مغفرت نہیں ہے، سیدھا سیدھا کلیئر پتا ہے. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں پڑتے نا، حضرت ابو طالب کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہوتے کہ چچا کر دیں ایک دفعہ بات کر لیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرک بہت ہی زیادہ کلیئر ایشو ہے کہ اس پہ معافی نہیں ہے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا آ جاتا ہے، ہم ڈسکس کیوں کریں، وہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم کسی طور پہ شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یس، ہم بہت جگہوں پہ شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو خدا کے لیول پر لا کر، مطلب فزیکل ایسے نہیں، خدا کے لیول پہ لا کے سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہی میرا مشکل کشا ہے، یہی میرا مشکل روا ہے، یہی میرا حاجت روا ہے، اس نے نہیں کیا تو میں تو مر گیا، یا اس نے مجھے کام نہیں کیا تو میرا حساب کتاب برابر ہو گیا. ایسے لیول پہ کوئی بھی آ جائے تو وہ اقسام شرک میں آ جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ریکمنڈ کیا کہ وہ ڈاکٹر اسٹار کی وہ ویڈیو دیکھیے گا، گاڑی میں لگا لیے گا، سنیے گا، زبردست ہے اقسام شرک کی. تو وہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت دفعہ ہم فال ان کر جاتے ہیں. بیسٹ اس کا کیا ہے؟ بیسٹ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی ضرور مانگیں، جس کو میں آخر میں کنیکٹ کروں گا کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو 5 دفعہ ہی منیمم یاد کرتے ہیں، معافی ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی مجھ سے شرک ہو گیا، اگر کوئی مجھ سے ایسی بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا، مطلب میں نے اپنے باس کو یا اپنے HR کو یا میں نے اپنے کسٹمرز کو یا میں نے فلاں کو سمجھا کہ میری مدد کرے گا یا کچھ ہوگا، لیکن میں نے آپ کے لیول پہ نہیں سمجھا. تو یہ بات کر دینی چاہیے تاکہ اگر کوئی نوئنگلی ان نوئنگلی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ اس میں ہماری پکڑ نہ کرے. ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ شرک میں کبھی کوئی ہم ایسی بات نہ کر جائیں جس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ پکڑ آ جائے. تو ضرور اپنی دعاؤں میں یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوئنگلی ان نوئنگلی جو بھی ہو گیا، جانے انجانے میں جو مجھ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آپ ہی اللہ الصمد ہیں، آپ ہی سب سے بے نیاز ہیں، آپ ہی سب سے بڑے ہیں، تاکہ وہ چیز پھر پورا آپ کی ایک دعا پوری ہو جائے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ صورت تھی ٹو انڈرسٹینڈ. چھوٹی سی صورت تھی لیکن اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. تو کوشش یہ کریں، آپ کو میں ایک جگہ جہاں پہ ایک سیشن میں نے شروع کیا تھا، میں ان سے سب سے میری ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ صورتوں کا نا صرف بیک گراؤنڈ یاد کر لیا کریں بس. مثال کے طور پہ جب ہم 10 صورتیں پوری کریں گے تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 10 صورتوں کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے تو آپ کو صرف بیک گراؤنڈس بتاؤں. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الفلق کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ صرف بیک گراؤنڈ جادو کیا گیا تھا، جادو کے حساب سے جو 2-4 کلپس جو آپ کو ہلکے ہلکے نا، ترجمے پورے یاد ہونا مشکل ہے. اٹس ان لائکلی کہ پورے یہ لائنیں کے ترجمے یاد ہو. تو اباؤٹ یاد کر لیں تو بہت ہے. سورۃ الاخلاص کس کے بارے میں؟ ونس آف اللہ. اللہ تعالیٰ اباؤٹ میں تھوڑا سا یہ بھی کر لیں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کا جواب تھا، نسب پوچھا گیا تھا، نسب کا جواب دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شٹ اپ کال دی تھی کہ بالکل. اور یہ صورت جب آئی اور کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس صورت کے بعد کسی نے پھر پوچھا نہیں. یہ اتنی زیادہ اگر آپ اس کو پڑھیں بھی نا تو اس کا جو پتہ نہیں آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو ورڈنگز ہیں نا، میرے خیال سے لاسٹ ویک آپ نے کہا تھا نا کہ بڑی اسٹریٹ ورڈنگز ہیں اس کی نا، جیسے نہیں شٹ اپ کال ورڈنگز نہیں ہوتی، اسٹریٹ لمبی چوڑی بات نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسٹریٹ بات کی ہے، لمبی چوڑی سائنس اگر مگر شگر کوئی نہیں، اسٹریٹ. اور یہ صورت آنے کے بعد تو ایسا اسلام کو بوسٹ ملا تھا، کیونکہ اب وہ سوال آنا بند ہو گئے تھے. کیونکہ اب جو بھی کوئی بات کرتا تھا وہ میرے خیال سے پچھلی دفعہ انکل نے یا کس نے یاد دلایا تھا کہ حضرت بلال کو جب شروع کے مسلمانوں میں سے نا، جب ان کے پیٹ پہ پتھر رکھ کے ابو جہل مارتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا، وہ کیا بولتے تھے بار بار؟ احد 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 احد. جب یہ جاتے تھے غزوات پہ جاتے تھے تو غزوہ بدر میں جو سب سے بڑا نعرہ لگا تھا وہ کیا لگا تھا؟ احد 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 احد. یہ بڑا زبردست فلم آیا ہے. اگر آپ نے عمر سیریز دیکھی ہے، کسی نے اتفاق ہوا کسی کو دیکھنے کا؟ آپ نے دیکھی ہے؟ پوری دیکھی ہے؟
जबरदस्त देखी लेकिन काफी देखी है। काफ़ी देखी है, बहुत ज़बरदस्त। कतर वालों ने जो सीरीज़ बनाई थी, पता नहीं कितने सालों पहले बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ बनी है। उसमें तो पूरा आपको ये सूरत का भी समझ आ जाएगा कि जब वो इस सूरत का नुज़ूल हुआ तो कैसे शटअप कॉल दी गई। हज़रत उमर से शुरू होती है वो सीरीज़, हज़रत उमर की डेथ पर ख़त्म होती है। वो पता नहीं HD में कहीं मिलती है, HD में मिल जाएगी, यूट्यूब पे तो नहीं है, यूट्यूब पे है लेकिन अरे वो हिंदी डब में नहीं है, यह है इंग्लिश में है, हिंदी में भी आप अच्छा प्रिंट आ गया, पता नहीं कहाँ से, पहले नहीं मिलता आ गया। लिंक भेज दिएगा, लिंक भेज दिएगा। बेहतर है मतलब ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट है। हाँ वो तो उनकी ऑथेंटिकेटेड है ना, जिनका भी इंतकाल हुआ है, यूसुफ अल करदावी जिनका भी इंतकाल हुआ है ना, दुनिया इस पॉइंट के जो सबसे बड़े हिस्टोरियन थे, जिन्होंने हज़रत मौलाना मौदूदी का जनाजा भी पढ़ाया था, यूसुफ अल करदावी, जिनका जनाजा यूसुफ अल करदावी ने पढ़ाया था ना मौलाना मौदूदी का, तो वो कतर के जो सबसे बड़े हिस्टोरियन थे, जिनके बेटे अब हैं बड़े, सबसे अल अज़हर एकेडमी है ना, उसके जो सबसे बड़े जो थे, तो उनकी ऑथेंटिकेशन से उसकी तो मैंने एक एक हदीसें भी चेक की हुई हैं। जो हो रहा है, जो हदीस है वो एक्यूरेट, वहीं पे पूरा एक्यूरेट बताया हुआ है। वही मैं कल एक आध क्लिप मुझे याद आ रहा है कि जिसमें वो वाला जो वाक़या था कि वो निकले थे और एक औरत ने कहा था कि उसके घर में उन बच्चों की वो आवाज़ आ रही थी रोने की। हज़रत उमर, हाँ तो खुद ही हाँ बिल्कुल वही, हाँ हज़रत उमर, पूरा हज़रत उमर का दौर है, पूरा हज़रत उमर की स्टैबिंग तक जाके फिर वो ख़त्म होता है हज़रत उमर। फिर इसमें खालिद बिन वलीद, और इतनी ज़बरदस्त, मतलब मैंने घर में ही तो 3 दफ़ा पूरी सीरीज़ देखी है, तो मेरे बच्चों को एक एक क्लिप याद है, मेरी वाइफ को पूरा याद हो गया। तो हमारी एक और क्लास होती है ख़ानदान की, तो उसमें कोई सवाल होता है ना, तो मेरी वाइफ को फ़ौरन उसका आंसर याद होता है कि वो ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, हिस्ट्री के, बड़ा ज़बरदस्त है वो। ये आप जैसे इसका वही टेस्ट है जैसे अर्तुगल का टेस्ट था ना, तो वो अर्तुगल वाला टेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें बाला वाला नहीं मिलेगी, वो हलीमा खातून नहीं मिलेंगी। ये चैलेंज था कि वो ना मतलब ट्रांसलेटेड थी पहले इंग्लिश में, जब मैंने देखी। नहीं है ना उसका, है जुबैर भाई, वो है ना उसके हिंदी वर्जन है, मिल जाएगी, दे दिएगा, भेज दिएगा, ठीक है जी।